بزرگان محترم، حج کے تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ایک دعا ہے، اس کا کچھ حصہ شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جن میں انہوں نے مکہ مکرمہ کا ذکر بھی کیا ہے اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی حالت میں سدھار لانا ہو، ایمان میں قوت اور تازگی بخشنی ہو تو اسے کہاں جانا چاہیے؟ حرم جانا چاہیے، سوئے حرم۔ تو بہرحال ابتدا شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے کلام سے کرتا ہوں، اس کا کچھ حصہ۔ انہوں نے لکھا ہے: یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اللہ اکبر۔ کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ یہی ہے وہ مصرع جس میں شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے حج کے تعلق سے کہہ لیجئے، یعنی اس پہ فٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ آدمی اگر راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، بھٹک گیا ہے، تو اسے کہاں جانا چاہیے؟ سوئے حرم لے جانا چاہیے، سوئے حرم جانا چاہیے۔ ایمان میں تازگی پیدا کرنا ہے، قوت پیدا کرنا ہے تو کہاں جانا چاہیے؟ ہاں، لیکن دیکھیے شرط ہے، آج کے دور میں تو اللہ کی جو تجلی مرکز پر کعبۃ اللہ پر اتر رہی ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھتے اور وہ دیکھنے نہیں جاتے، موبائل کی جو تجلیاں ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، اقبال کی تعبیر دیکھیے، اقبال نے تعبیر کیسے کی کہ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل۔ بھٹکے ہوئے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو راہ راست سے حنیف بھائی کیا ہو، ہاں، آہو، آہو یہ فارسی کا لفظ ہے۔ آہو کا کیا معنی؟ ہرن۔ آہو فارسی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کو، ہرن کہتے ہیں۔ کہ ہرن اگر راہ بھٹک جاتا ہے تو اسے واپس راہ راست پر لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ہرن آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کی تیز رفتاری بھی آپ کو پتہ ہے، تو اگر وہ بھٹک گیا تو واپس اس کو لانا کیا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی منزل سے، اپنی راہ سے بھٹک گیا ہے تو اس کو کہاں لے چلو؟ سوئے حرم، حرم شریف لے چلو۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ تو وہ زمین ہے کہ ایک صحرا ہے۔ صحرا یعنی جنگل، فورسٹ۔ جنگل آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ کہاں کا جنگل مشہور ہے؟ افریقہ کا، جزاک اللہ۔ افریقہ کا جنگل کیا ہے؟ مشہور ہے۔ ہاں، خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ
اسماعیل بھائی ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تو چند احباب حضرت کو افریقہ کا جنگل دکھانے لے گئے، فورسٹ. تو حضرت نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سائیکل پہ جا رہے ہیں. کیا چلا رہے ہیں؟ افریقہ کا فورسٹ ہے، جنگل ہے حسن بھائی، اور کیا چل رہی ہے؟ سائیکل. ہمارے دعوت و تبلیغ کے میں ساؤتھ افریقہ کے ایک صاحب تھے، ان کی سرنیم تھی سائیکل والا، میں نام بھول رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ ابراہیم بھائی. ہاں، وہ دعوت و تبلیغ میں بہت پرانے آدمی تھے، لگے ہوئے تھے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے بھائی یار آپ کے کیا کہنے ہیں، جہاں کسی کی سرنیم نہیں چلتی اور جہاں کسی کی نہیں چلتی وہاں بھی آپ کی سائیکل چلتی ہے. وہاں بھی کیا ہے؟ ابراہیم بھائی سائیکل والا سے فرمایا کہ سعد اللہ صاحب جہاں کسی کی نہیں چلتی، کسی کی سواری نہیں چلتی، وہاں بھی کیا ہے؟ ہاں. اور ماضی قریب میں ہمارے ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا، اللہ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے. آپ میں سے بعض حضرات نے زیارت کی ہوگی، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشرف بھائی. حضرت کو بھی ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں لے گئے تو حضرت نے معائنہ کیا. واپس آ کر الیاس بھائی ایک بات یہ کہی لوگوں سے بیان میں کہ میں نے جنگل میں دیکھا، جنگل کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے نا. ہاں، شیر، یعنی نام ہی لو تو منہ بھر جاتا ہے. حضرت نے دیکھا، حضرت نے فرمایا کہ وہاں میں نے کیا دیکھا جاوید بھائی، کہ وہاں بھی دیکھا وہ جنگل کا شیر ہے، لیکن شیرنی آگے آگے چل رہی ہے، شیر پیچھے پیچھے چل رہا ہے. حضرت نے فرمایا وہاں بھی کس کی چلتی ہے؟ ہاں، شیرنی کی ہے، شیرنی کی جو ہے وہ چلتی ہے. تو پھر حضرت نے بیان میں فرمایا کہ گھر میں وہ مگج ماری نہیں کروانی ہے کہ انہوں چالوانوں سے. ہاں سمجھے؟ ہاں، کہ وہاں بھی وہ جنگل کا شیر اوروں کے لیے ہے، لیکن نورانی بھائی کیا ہے؟ کس کے پیچھے گھوم رہا ہے؟ ہاں، شیرنی کے پیچھے. خیر، تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صحرا ہے، یہ وسعت ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پھر وسعت صحرا دے. دو اور شعر سنا دیتا ہوں، بقیہ کلام آئندہ مجلس میں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی حرم شریف جائے گا وہاں ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان میں قوت پیدا ہوگی، نظر میں بھی باریکی، گہرائی اور گہرائی جو ہے وہ آئے گی. ہاں، سوچ جو ہے وہ تبدیل ہوگی، وہ پھر کنویں کا مینڈک نہیں رہے گا. آگے وہ یہ کہتے ہیں اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اقبال کہتے ہیں اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. کہ چاند بھی کیا ہو جائے؟ شرما جائے. ایسی محبت انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ دوسرے انسانوں سے پیدا کرے. لیکن آج کے اعتبار سے اشفاق بھائی کہتے ہیں کہ انسان آج کے دور کا اتنا زہریلا ہو گیا ہے، اتنا نفرت پسند جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ اب سانپ نے بھی ڈسنا چھوڑ دیا کہ میرے سے زیادہ زہر کوئی چیز زبان میں ہے. صلاح الدین بھائی، وہ صلاحیت پیدا کر لی جو نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے، آپ نے، انسانوں نے، کہ انسانوں کی زبان کا زہر. شبیر چچا کیا ہے؟ جانور کی، سانپ کی کیا ہے؟ زہر سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، زیادہ ہو گیا. اور ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، طوطا، مینا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کہاں رکھتے ہیں جاوید بھائی؟ پنجرے میں جو ہے وہ رکھتے ہیں. اس کو کیا کھلاتے ہیں؟ مرچیاں، ہے نا، مرچ جو ہیں وہ کھلاتے ہیں. مرچ کیسی ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی ہے نا. کڑوی جو ہے وہ مرچ کیا ہے؟ کڑوی جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن جو پوپٹ ہے اس کو لے کر اشفاق بھائی کیا محاورہ مشہور ہے؟ پوپٹ مٹھو. کیا ہے؟ پوپٹ مٹھو کہتے ہیں نا. بچپن میں ہم یوں سکھایا کرتے تھے ہم کو کہ بولو چلو، تو سیٹی میں اس طریقے سے. تو کہنے والے نے کہا کہ شبیر چچا کھا کیا رہا ہے پوپٹ؟ مرچ. لیکن بول کیسا رہا ہے؟ میٹھا. اور ہم میٹھا کھا کر بھی کیا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا.
ہیں کہ کیا ہے کڑوا جو ہے وہ ہے. ہاں. اور کہنے والے نے یہ کہا حسن بھائی کہ جب سے انسانوں کے بدن میں جب سے انسان کی زبان پر کرواہٹ آ گئی ہے تب سے اس کی باڈی میں شوگر بڑھ گئی ہے. کیونکہ شوگر جہاں ہونی چاہیے تھی اب وہ وہاں نہیں ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. جب اس کو وہ جگہ نہیں دی تو پورے بدن میں کیا ہو گئی وہ پھیل گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ایسا دل دے کہ کیا ہو صاف شفاف ہو. اقبال آگے کہتے ہیں بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو. بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے وہ ہمیں دل دے کہ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے کیا ہے مطلب کی محبت نہیں رکھے بلکہ اللہ کے لیے رکھے. کس کے لیے رکھے؟ اللہ کے لیے. حدیث پاک میں ہے ایمان کس سے کمپلیٹ ہوتا ہے؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کیا کہا کہ مفہوم یہ ہے کہ اگر میں اور آپ کسی کو دے رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دینا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. دکھانے کے لیے نہ ہو. آج کے دور میں تو ہاسپٹل بنوانی ہوئی مدرسوں بنوانا ہوئی کہ اسکول بنوانی ہوئی تو کہ ہمارا خاندانی تختی لگا ہے تو آنکھوں کم رو ہمارا طرف. اور اگر آپ یوں کہہ دو کہ آپ کی تختی نہیں تو پھر حافظ یوسف کیا فرماتے کہ نہیں چلو وجے کے تھے آپ. تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل. اللہ رب العزت یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے سب نے حرمین شریفین کی زیارت کی ہوگی. اللہ بار بار لے جائے اور جس طرح وہاں حاضری دینا چاہیے ہم حاضری دیں. اور دعا یہ ہے خاص طور سے اللہ میری آپ کی تمام کی اولاد اگر نہ گئی ہو اس کو لے جائے اور اولاد کی اولاد کو کیا ہے لے جائے. اسی لیے علماء کہتے ہیں اقبال نے جو کہا نا کہ اگر اولاد کیا ہے بھٹک گئی ہو راستے سے تو سمجھا بجھا کر کہاں لے جاؤ؟ کعبۃ اللہ لے جاؤ. عمرے کے لیے لے جاؤ اس کو. آپ اپنے ساتھ رکھو انشاءاللہ کیا ہوگا. دیکھیے لیلا مجنو کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. تو مجنو جو ہیں وہ لیلا کی محبت سے باز ہی نہیں آ رہا تھا تو سعد اللہ صاحب ان کے والد کہاں لے گئے؟ حرم شریف. یہ شیخ سعد میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بزرگ سے اذان پڑھواتے تھے પણ હવે તો આપણે કોઈને બુઝુર્ગ સમજે જ નહીં. આપણે જ મોટા બુઝુર્ગ એટલે પછી આપણે કોના ભાઈ પડાવવાના? અશફાકભાઈ ખરું કે આપણે જ મોટા બુઝુર્ગ આપણે કોઈને બુઝુર્ગ સમજે જ નહીં ને. મારી વાત નહીં માને તો તમે કાલે નહીં તો આજે કોઈની તારીફ કરજો. આપણા ઇલાકાના કોઈ મોલસાબની કોઈ અલ્લાહના વલીની જો ખાવાનું હજમ થતું હોય તો تو بہرحال اب کیا ہے کوئی کسی کو مانتا ہی نہیں. خیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی تو صحابہ کرام خود اذان پڑھ دیتے ہیں کہ خود پڑھ دو یا پھر اللہ کے نبی سے دوسرا کام یہ کرے. لیکن یہ کام زیادہ تر حضور سے ہی کرواتے تھے. تحنیک کیا کرانا؟ تحنیک کرانا کہ بچہ پیدا ہو تو کھجور اس کو کیا ہے منہ میں چباتے تھے یا رکھ لیتے یوں کے لیے کہ وہ لعاب اصل ہے کہ بزرگ کا لعاب اور تھوک کیا ہے اس کھجور کے ساتھ مل جائے مکس جو ہے ہو جائے اور وہ نیکی کا اثر پھر وہ بچہ یا بچی ہے اس کے کیا ہے باڈی میں پہنچے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے دو کام نہیں کیے. ایک علماء محققین یہ لکھتے ہیں کہ نماز والی اذان حضور نے کبھی نہیں پڑھی. وائی کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے نہیں پڑھی کہ نبی کی آواز پر لبیک کہنا فرض ہے. نبی کی آواز پر کیا ہے لبیک کہنا فرض ہے. پتہ نہیں کوئی سویا ہوا ہے پتہ نہیں کوئی سویا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں کوئی اپنے کام میں مشغول ہے کوئی یہ ہے. اسی لیے حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے کسی جگہ
آپ نے پڑھا ہوگا. شب بھائی یاد ہو تو بتا دو کون سی جگہ لکھا ہے. کہیں لکھا ہے حضرت شیخ نے, میں بولتا ہوں یاد آئے تو بتا دینا, فضائل نماز میں ہے یا رمضان میں ہے یا کہاں ہے, کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مفہوم ہے, آقا نے فرمایا کہ کیا کرو, فلاں کو اٹھاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کام کر لیا, پھر پوچھا کہ کیوں, નાપો પ્રોબ્લેમ અશફાકભાઈ ઊંધો, પહેલાં પૂછે પછી ધ્યાનમાં આવે તો કરે, નહીં તો નહીં કરે. પહેલાં પૂછશે કે ભાઈ શું કહું ભાઈ, આપણે ત્યાં કહીએ ને ગુજરાતીમાં નુરાણીભાઈ 73 મણનો તો, હે કેટલા મણનો તો આવે, હે ઇસ્માઇલભાઈ 73 મણનો, કે ભાઈ તું કેમ નહીં કરતો, તો હે ہاں تو کیوں نہیں. تو حضرت علی نے پہلے کر دیا وہ عمل, اور پھر پوچھا کہ حضرت آپ تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں, سبقت کرنے والے ہیں, یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا. تو حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں اس کو جگانے جاتا, بیدار کرنے جاتا, وہ اگر بے خیالی میں اس کی زبان سے نہ نکل جاتا تو ایمان کے لالے پڑ جاتے, اور تیری آواز پر اگر لبیک نہیں کہا تو کچھ یاد آ رہا ہے کہاں ہے, خیر صاحب نہیں, میں نے اسی تعلیم میں کہیں پڑھا, اس میں بھی ہوگا, حیات صحابہ میں بھی. خیر, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اذان نہیں پڑھی, لیکن بچے کے کان والی اذان پڑھی ہے. یہاں آپ بھی کان کھول کے سن لو کہ اذان کون سی پڑھنے کی. ہاں جزاک اللہ, کون سی پڑھنے کی, فجر والی. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے, آپ کو میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں, ہمارے پاکستان میں کراچی کے اندر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, ہمارے پاکستان بول دیا, ہمارے بزرگ بول رہا تھا. تو ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے پاکستان میں کہ کیا کہتے ہیں, حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا, سوال و جواب کی مجلس ہوتی تھی حضرت کے یہاں, کب پتہ ہے, جمعہ کے بعد. عجیب, આપણે ત્યાં તો જુમ્મામાં જલ્દી નહાવાની વાત કરે, اور حضرت کے یہاں اشفاق بھائی مجلس کب, کیوں, صحیح طرف تو تب پتہ چلی. جاب پر ہو الگ بات ہے. حضرت تھانوی یہ فرماتے تھے, مفہوم ہے کہ عشاء کے بعد بیان نہیں رکھنے کا, عصر کے بعد, نماز کے بعد نہیں, تو کہ کب رکھنے کا, دیکھیے کہ دن کے 9 یا 10 بجے بیانات رکھو, تب لوگوں کی طلب کا پتہ چلے گا کہ صحیح طلب ہے کہ. حضرت فرماتے اس ٹائم بلاؤ, اور حضرت تھانوی کے زیادہ تر بیانات اسی ٹائم ہوئے ہیں. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا میں, اذان, ہاں فجر والی. تو وہ مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مسجد میں سب سے کم نمازی الیاس بھائی کس میں ہوتے ہیں, فجر میں, اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوئے تم نے ظہر اثر مغرب عشاء والی اذان دی, اسی میں آئیں گے. فجر والی تم نے دی نہیں, تو انہوں نے سنی نہیں, تو کائے کو آوے. یہ میرے سمجھانے کا انداز ہے, انہوں نے خوب بہو یہ نہیں بولا تھا. انہوں نے کہا کہ اس لیے جو ہے وہ نہیں آتے, تو کہا کہ اذان کامل کون سی ہے, فجر والی ہے. تو اذان کامل ہے تو وہ اذان فجر والی جو ہے پڑھنی ہے. خیر, ایک کام یہ نہیں کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کام زکوٰۃ, کہ حضور پر زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں. کیوں, وائی, ہاں نہیں, مال تو جمع ہوا. ایک ہے مال جمع نہ ہونا, ایک ہے مال جمع نہ کرنا. ہے جو غریب بھی ہے نا, عام طور سے وہ مال جمع کرنا چاہتا ہے, ہوتا نہیں, وہ الگ بات ہے نا, وہ الگ بات ہے. باقی سب چاہتے ہیں کہ مال کیا کرے, ہاں جمع کرے. لوگ بولیں گے کہ મને તો દુનિયાની કંઈ પડલી નહીં, આતે નહીં. તો મેં કે એના પાસે જો ઓછીના પૈસા લે ને પછી કે માફ કરી દેજો કરતો હોય તો, ભાઈ ધંધો કંઈ પડલી નહીં, હે ખાલી લફાજી કરા કરે. હા ઇલ્લા માશાલ્લાહ હારા હોય બી, હે સહીમાં. બાકી તો કે મને તો કંઈ દુનિયાની કંઈ પડલી નહીં, કે મને દુનિયાની કંઈ પડલી નહીં. جیسے کسی نے بہت اچھی بات اشفاق بھائی کہی ہے کہ سب دعا میں جنت الفردوس مانگتے ہیں کہ اللہ جنت الفردوس دے دے, یا امام صاحب یا کوئی مولانا صاحب دعا مانگ رہے نورانی بھائی, تو سب کیا کہیں گے, آمین آمین, اور خود بھی جنت الفردوس. دوسرا مرنا کوئی نہیں چاہتا. چاہیے سب کو جنت الفردوس, مرنا صحیح ہے کہ نہیں شبیر جا, اس میں بھی شامل ہوں, لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا. ابھی اس نے جنت الفردوس میں ہاں کہی, ابھی کہو کہ جبریل امین آتے ہو تو دیکھو پھر وہ ملک الموت جو ہے وہ آتے ہو تو پھر دیکھو. خیر بہرحال یہ ویسے ہی ہنسی کی بات تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ تو آخری بار سن کر مجلس ختم کرتے ہیں. وائی, کیوں, حضور چاہتے مال جمع کر لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
چاہتے تو اللہ جتنا چاہتے اتنا دیتے. اور صحابہ کرام تو جان جب دینے کو تیار تھے تو مال کیا چیز ہے؟ ارے جان بڑھ کر ہے الیاس بھائی یا مال بڑھ کر ہے؟ جان ہے نا. جان ہے تو جہان ہے پیارے. میر تقی میر نے کہا ہے تو جان ہے اصل تو صحابہ کرام نے تو جانیں قربان کر دی. مال کیا چیز ہے؟ لیکن کیوں، سنو، علماء نے لکھا ہے کہ کیوں حضور نے اپنے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے ہی نہیں دی. شریعت میں مستقل زکوٰۃ کا نظام ہے اور بھی دوسرے مالی نظام ہے. تو الزام لگانے والے حضور پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اچھا دھندا شروع کر لیا، اچھا دھندا شروع کر لیا ہے کہ زکوٰۃ سب اکٹھی کرو اور خود کیا ہوتے رہو؟ مالدار ہوتے رہو. پیسے والے کیا ہے؟ بن جاؤ. الزام لگانے والے لگاتے نا، وہ تو لگاتے کہ بھئی کیا ہے یہ، اس لیے اچھا ہوا تم نے کیا کر لیا. کہ مال جمع کرنے کا ایک آسان طریقہ کیا ہے؟ نبی نے ڈھونڈ لیا ہے. اللہ اکبر. حضور کی ذات پر تو کیا الزام آئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے سے کیا کر دی؟ پیش بندی کر دی اس سے آگے سے، کہ خود پہ تو زکوٰۃ فرض ہونے ہی نہیں دی. خود پہ تو ہونے ہی نہیں دی. اور اس کی وجہ یہ کہ حضور پر الزام نہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے. دوسرا، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی زکوٰۃ کو حرام قرار دے دیا. دیکھیں مستقل لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ پوچھتے ہیں نا، کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے میں نے آپ سے بلوایا. یہ 50% صحیح ہے اور 50% اب کچھ اور آپ کو کرنا پڑے گا. پہلے دور میں یہی تھا، حدیث میں یہی ہے کہ سید کو زکوٰۃ، اور صرف سید کو نہیں، سید تو کون ہے؟ کس کی اولاد؟ نہیں، آپ نے ابھی پورا جواب نہیں دیا. حضور کی تو نرینہ اولاد کوئی رہی ہی نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے بطن سے جو اولاد تھی اس سے نسل چلی ہے، حسنی اور حسینی، وہ سید ہے. لیکن حضور نے اسی پہ بس نہیں کیا، اس کے علاوہ بھی جو قریب کے حضور کے خاندان تھے ان کے لیے منع کر دیا کہ فلاں فلاں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ کہ لوگ پھر یہ کہتے کہ چلو اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنی فیملی اور خاندان والوں کے لیے کر لیا کہ بھائی زکوٰۃ اکٹھا کرا، کیا کرو، کام مت کرو اور چلتا رہے. تو کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش ہی نہیں، موقع ہی نہیں دیا. اس لیے خود پہ بھی زکوٰۃ فرض ہونے نہیں دی اور خاندان والوں کے لیے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. آخری بات سن لو، وقت ہو گیا ہے. آپ نے کہا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ کسی دور میں تھا جب بیت المال کا نظام تھا، نمبر 1. نمبر 2، مسلمانوں کے یہاں سید کی کیا تھی؟ کیا تھا؟ عزت تھی. سید کا کیا تھا؟ احترام تھا. اور لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر سید کو کیا دیتے تھے؟ ہدیہ دیتے تھے. ہدیہ دیتے تھے، للہ رقم جو ہے وہ دیتے تھے. باٹلی کے اندر علماء نے ایک تنظیم بنائی ہے، وہ دنیا بھر میں سیدوں کو مدد کرتی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. نام میں بھول رہا ہوں، شاید رابطہ ہے، پتہ نہیں ایسا کچھ نام ہے. تو یہ ہے. تو خیر بہرحال اب کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں؟ للہ تو ہم دے نہیں سکتے ہیں، اتنا حوصلہ تو ہے نہیں. اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ ہے تو آئندہ سنڈے کو چندہ ہو اپنا الیاس بھائی تو بھی جو علاوہ پوچھی جو نہیں تو تمہارا باکس ہو للہ نفلی صدقو نے زکات. الیاس بھائی بداری વધારે આમાં હોય زکاتમાં હોય ને بداری ઓછા આમાં હોય للہ હોય ہیں. تو للہ تو کوئی دے گا نہیں. تو اب سید ہے وہ خود تو مانگ نہیں سکتا، لوگ دیں گے نہیں، للہ نہیں دیں گے اور زکوٰۃ کہیں گے جائز نہیں ہے تو کیا کرے. ماضی قریب میں بڑے مفتی گزرے ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں بھی خدمت انجام دی اور راندیر جامعہ حسینیہ میں بھی، اور جو حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہوتے تھے، حضرت مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی سید تھے. حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آج کے دور میں تو بیت المال کا نظام نہیں ہے اور مسلمان کوئی للہ رقم تو دیتا نہیں سید کو اور زکوٰۃ حرام قرار دیتے ہیں مفتیان کرام، تو پھر سید کا کیا ہوگا؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سید کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟
سید کی دو قسمیں، ایک وہ سید جن کے پاس نسب نامہ موجود ہے، پیڑھی نامہ، جانتے ہو نا کہ بھائی یہ اس کی اولاد، یہ اس کی اولاد، اس کی، اور سیدھا سلسلہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے؟ حضرت حسن یا حضرت حسین کے، اور ہوتا ہے، میں نے بھی بعض لوگوں کے پاس دیکھا ہے کہ ان کے، ہمارے مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اشفاق بھائی پورا وہ پیڑھی نامہ تھا کہ ہوتے کہاں پہنچتے تھے؟ ہاں حضور سے ایک وہ، ان کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آج کے دور میں، لیکن ایک وہ کہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیڑھی نامہ نہیں ہے، نسب نامہ نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سعد اللہ صاحب وہ کہیں گے مول صاحب ٹائم ہو گیا، آپ آج اتنا ہی بول سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک۔ ہمارے حافظ یوسف صاحب موجود ہے، ان کی اور چھوٹا بھائی دانا، ان دونوں کی سسٹر کا انتقال ہوا، تو آپ نے کل سنا بھی ہوگا، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی بھرپور مغفرت فرمائے، جنت الفردوس۔ اعلیٰ سید کو نہیں کہا، اعلیٰ سید